معزز طلباء کرام اور اساتذہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم۔ وقال النبي المجاهد صلى الله عليه وسلم: قفلة كغزوة، رواه أبو داود۔ اے قبلہ اول کی زمین ارض فلسطین، اے قبلہ اول کی زمین ارض فلسطین، صدیوں کی ہے تاریخ تیرے خون سے رنگین، اقوام و امم چپ ہیں حالات ہے سنگین، اقوام و امم چپ ہیں حالات ہے سنگین، خاموش ہے لب بستہ ہے شاہان و سلاطین۔ سب سے پہلے ابتدا اس خالق ارض و سما کے نام سے جو حرف کن کا مالک ہے، درود و سلام اس ہستی کامل پر جن کے دم سے کائنات کا نظام جاری و ساری ہے۔ حاضرین مجلس، آج کی اس پروقار محفل میں میرا موضوع مسئلہ فلسطین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری مقدس ترین جگہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ مقدس سرزمین اس مقام پر موجود ہے جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، جہاں پر کلیم اللہ کو تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور روح اللہ کو انجیل عطا کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر موجود مسجد اقصیٰ میں معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ برادران من، تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسا وقت بھی ہوا کرتا تھا کہ یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کا گڑھ ہوا کرتی تھی، مگر افسوس اسلام کی دشمن عناصر نے ایک گٹھیا سازش کے ذریعے سے اس ملک کے باشندوں کو بے دخل کرتے ہوئے اسے ایک قابض فوج کی کنٹرول میں دے دیا ہے۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ کی لگ بھگ اسلامک ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی، میزائلوں کے ڈھیر ہونے کے باوجود بھی، قوت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی غزہ اور فلسطین کی مظلوم بچوں تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچ سکی۔ کہاں سے لاؤں میں وہ لوگ جو فلسطین پر کیے جانے والے ظلم و ستم، بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کو بیان کر سکے؟ آج دل خون کا آنسو رو رہا ہے، ماؤں کے ہاتھوں میں ننھے منھے بچوں کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، بچوں کے سامنے ماؤں کو دفنایا جا رہا ہے، بہت سے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ وہ آشیانے جو بڑے شوق سے بنائے گئے تھے آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ اسلامی حقوق کے عالم بردار؟ وہ نام نہاد کے لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ وہ عالم ممالک کہاں سو رہے ہیں؟ کیا ان کو فلسطین کے ہسپتالوں پر کیے جانے والے فائرنگ دھماکے نظر نہیں آتے؟ کیا ان کو معصوم بچوں کی خون اور جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آتے؟ کیا خون میں لطفت ان ماؤں کی دہائیاں نظر نہیں آتی؟ خدا را اٹھو شام فلسطین کے لیے کہ اس سے پہلے تجھے خدا کے سامنے اٹھایا جائے۔ اور آخر میں کچھ یوں کہنے لگا ہوں، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ آج بھی فلسطین میں جب مائیں روتی ہے، تڑپتی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ وآخر دعوانا